چندے کی ضرورت تھی. ماشاءاللہ جمعہ میں اعلان ہوا اور ایک ہی جمعہ کا چندہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہوا. جی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں. 12 دنوں میں پیسہ دینے کی ضرورت تھی, ارجنٹ پیسہ دینے کی ضرورت تھی. لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سبحان اللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کے جتنے گھر تعمیر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. اللہ ان کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے. ابھی جو آیت کریمہ ہے, وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں, نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں, غور سے سنو. اور اللہ چاہے تو ہماری زندگی اس آیت میں بدل جائے گی انشاءاللہ. بدل جانی چاہیے ہماری زندگی. قرآن کی آیت سنو. آیت ایسی, ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون, وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں. پہلی چیز, والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون, جو اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ایک جملہ ہے میرے بھائی, والذین یؤتون ما آتوا. اگر ہو سکے تو یہ جملہ میرے ساتھ پڑھو, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ وجیلۃ وجیلۃ, 3 بار میں نے کہا وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یؤتون ما آتوا, وہ قلوب, ان کے دل جو ہے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ خرچ کر کے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آئی آیت آپ کی؟ سمجھ میں حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آئی رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ نے, میں نے حدیث نوٹ کی ہے, اللہ کے رسول کے پاس گئے, اپنی زندگی بدلو اس آیت کی روشنی میں. بدلیں گے انشاءاللہ, بدلیں گے انشاءاللہ. دے کر ڈرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ڈرنا, ڈرنا ہی ہمارا موضوع ہے نا. اللہ کے راستے میں دے کر کے ڈرنا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کہا, الفاظ حدیث ایسے ہیں, اے اللہ کے نبی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ قربان جائے میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. محفل میں جان باقی ہے, محفل میں جان باقی ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے بڑا اچھا جواب دیا, لا یا بنت الصدیق, اے صدیق کی بیٹی, اس کا یہ معنی نہیں ہے گناہ کر کے ڈرنا, یہ معنی نہیں ہے شراب پی کے ڈرنا, معنی نہیں ہے چوری کر کے ڈرنا, معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے اللہ کے راستے میں عبادت کرنا, اللہ کے راستے میں دینا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں مسجدیں بنانا, اللہ کے راستے میں مدرسے بنانا, اللہ کے راستے میں یتیموں کو دینا, اور یہ ڈرتے رہنا کہیں یہ چیز ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے. جی انشاءاللہ عمل ہوگا. جی یہ مسجد ہمیں نہیں رہتے تو مسجد رہتی تھی, یہ کیا ہمارا جملہ ہوتا ہے؟ دے کر ڈرنا اللہ کو پسند ہے, خرچ کر کے ڈرتے رہنا اللہ کو پسند ہے. یہ ڈرنے کے بارے میں کچھ آیتیں تھیں قرآن مجید کی جو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتی تھی. ایک حدیث ہے, بہت اچھی حدیث, بڑی اچھی حدیث ہے. اگر آپ یہ حدیث ایک بار بھی سنیں گے, بڑی آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ اس حدیث کا ہوگا, آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سنیں گے حدیث, حدیث سنیں گے انشاءاللہ. پہلی بار جب یہ حدیث میں پڑھا بہت خوشی ہوئی مجھے یہ حدیث پڑھ کر, اور یہ حدیث خشیت الہی کے بارے میں, یہ حدیث اللہ سے ڈرنے کے بارے میں ہے. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یلج النار, وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. لا یلج النار, ذرا میری طرف دیکھیے, میں آپ کو نبی کی حدیث بتا رہا ہوں اور آپ اپنے چہرے آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں. آنے والے آتے رہیں گے, جانے والے جاتے رہیں گے, آپ اللہ کے رسول کی حدیث سنتے رہیں گے. آپ غور سے سنیے نبی کی حدیث. ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ عنہ, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا یلج النار الرجل,
وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. غور سے سنو میری پوری تقریر میں، اگر صرف یہ ایک حدیث آپ یہاں سے لے کر چلے گئے، میرا بنگلور سے کار چلا کر آنا 700 کلومیٹر اور واپس جانا انشاءاللہ کامیاب ہے. اگر آپ یہ ایک حدیث سن لیے اور اسے ذہن میں بٹھا لیے، خشیت الہی کے بارے میں، اللہ کے خوف کے بارے میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. کون سا آدمی؟ بکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اللہ کے ڈر سے کبھی وہ اپنی آنکھوں سے آنسو نکالا. آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے، دیکھو، حتی یعود اللبن فی الزرع، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ جو تھن سے نکلا ہوا ہے واپس دودھ تھن میں چلا جائے. اللہ آپ کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ میں آیا ہے؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ایسا ممکن ہے کہ دودھ تھن سے نکلا ہو اور واپس اس میں واپس چلا جائے؟ ممکن ہے یہ؟ ایسا کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ہے، اس کے دودھ، اس کے تھنوں سے دودھ نکلا ہو اور وہ دودھ واپس تھن میں چلا جائے؟ اللہ کے نبی کا جملہ ہے حتی یعود اللبن فی الزرع. جیسے یہ ناممکن ہے کہ نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی یہ بھی ناممکن ہے اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے کہا نہیں، یہ ایک حدیث آپ اس مجلس سے لے کر چلے جاؤ، آپ کا بیٹھنا کامیاب، آپ کا آنا کامیاب. کیا تاکید ہے میرے نبی کی زبان میں، کیا یقین ہے میرے نبی کی زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، ویسے اللہ کے ڈر سے رونے والا آدمی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے جی، اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث بولوں گا اس سے پہلے ایک چیز پوچھتا ہوں، نمازوں میں خشوع ہے؟ ارے جواب دو جی. پہلے ہی بول دیا ہوں، پوچھ کر ہی بولوں گا، ورنہ شیخ ویسے بھی آ گئے ہیں، دعا پڑھ کر بیٹھ بھی سکتا ہوں جا کر. نمازوں میں خشوع ہے؟ نمازوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ عبادتوں میں لذت ہے؟ ایسی ہماری نمازیں ہیں کسی نے ہمیں لاک اپ میں لاک کر دیا ہے اور جیسے ہی سلام پھیرا جاتا ہے ہمارا لاک کھول دیا گیا ہے اور ہم فوراً بھاگنے کی چکر میں رہتے ہیں. آج ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارے دلوں پر کسی بیان کا اثر نہیں ہوتا، گانوں کا اثر ہو رہا ہے، فلموں کا اثر ہو رہا ہے. ایک ہی گانے کو پلٹا پلٹا کر بار بار سنتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے بچپن کا گانا ہے، ہمیں یادیں دلاتا ہے. نہ قرآن اثر کر رہا ہے، نہ واز اثر کر رہا ہے، نہ نماز اثر کر رہی ہے. کیا مطلب ہے یہ؟ اس لیے کہ ہمارا سینہ اللہ کے ڈر سے خالی ہے. ہمارے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے سینے میں خشیت الہی نہیں ہے. میرے بھائیوں اب یہ حدیث سنیے گا، کیا کریں گے اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے گا. 5 اسباب میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. کتنے؟ 5 کام تمہارے سامنے رکھوں گا. اگر 5 چیزیں آپ کرو گے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، نماز میں خشوع ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، عبادتوں میں لذت آئے گی انشاءاللہ تعالی. جی کریں گے، سنیں گے اسے انشاءاللہ اور یہیں چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے ممتاز فنکشن ہال میں. جی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنو انشاءاللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے لیے ایک وقت رکھا ہے، مجھے نہیں کہا گیا، میں نے رکھا ہے 8 بجے تک. پورے ٹائم دیکھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ. اسے کب تک ابھی برداشت کرنا کرو برابر کیا بھائی جی؟ نہیں کب تک انہیں پیسہ بات کر کر کو بولے تو کہاں سے بھائی اسے پکڑ لے کوئی سو. بہرحال سن لیجئے حدیث. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہم النار. 2 آنکھیں ایسی ہیں کبھی اسے جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی. 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، عینان لا تمسہم النار. کون سی وہ 2 آنکھیں ہیں؟ پہلے میں ہی بول دیتا ہوں. عین بکت من خشیت اللہ. پہلی آنکھ کبھی جہنم کی آگ اس آنکھ کو جلائے گی نہیں.
کبھی جہنم کی آگ اس آنکھ کو کبھی چھوئے گی نہیں. عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھو, اپنے گناہوں کو یاد کرو, میں کون ہوں اپنے آپ کو یاد کرو, اور ذرا رونے کی کوشش کرو. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے, کبھی جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں. اور دوسری آنکھ کون سی ہے؟ وَعَيْنٌ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات میں نگرانی کرتے نہیں. کئی لوگ جو نگرانی کر رہے ہیں میدان جہاد کے اندر, اس آنکھ کو بھی کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. پہلی جو آنکھ ہے سبحان اللہ, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے, ایک قطرہ نکالتی ہے, کبھی اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے, بہت اچھی حدیث. بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 100 سال کے بڑے عالم ان کو کہتے ہیں. مجدد بہت سارے علماء مانتے, میں بھی ان میں سے ہوں. میں علماء تو نہیں ہوں, طالب علم بھی نہیں ہوں, ادنا سا طالب علم ہوں. میں بھی ان کو مجدد مانتا ہوں. 100 سال کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم, سبحان اللہ. ابھی جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں, اس حدیث کو وہ بڑے اہتمام سے بولتے, اور ساتھ میں یہ بھی بولتے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ تم نہیں کرو, یہ حدیث سننے کے بعد یہ اللہ پر چھوڑ دو. سبحان اللہ. اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کا نام ہے. حدیث کیا ہے جانتے؟ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء, اس باب کے اندر اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. غور سے اگر آپ نے سنا ہے خالی مجھے اشارہ دیجئے, میں آگے نکل جاؤں گا انشاءاللہ. ایک باب, حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک باپ کا وقت آخری آیا, اس باپ نے اپنے بچوں سے کہا اگر میں مر جاؤں مجھے دفن نہیں کرو, مجھے جلا دو. سنا نہیں حدیث؟ سنے ہیں حدیث؟ کتنے لوگ سنے ہیں؟ ایک 10% لوگ ہیں, 90% لوگ نہیں سنے. کیا چاہتے ہیں, حدیث پوری بولوں یا آپ ان سے سن لیں گے جو سنے ہیں؟ ماشاءاللہ, جی ہاں. ایک باپ موت کے وقت میں بچوں سے کہتا ہے مجھے دفناؤ نہیں, مجھے جلا دو, اور میری راکھ کو فی کثیر الہوا, جس دن ہوا زیادہ چلتی ہے ہوا میں اڑا دو آدھی راکھ, اور آدھی راکھ کو سمندر میں ملا دو, تاکہ اللہ مجھے دوبارہ اٹھا کر کے نہ کھڑا کرے. بڑی بات ہے نا, بڑا گناہ ہے یہ, بڑا گناہ ہے یہ. اللہ عز و جل نے سمندر سے کہا جمع کر, سمندر نے وہ سارا جمع کر دیا. اللہ نے ہوا سے کہا جمع کر, حدیث بخاری میں ہے, کتاب و حدیث الانبیاء میں ہے. اللہ نے سمندر سے کہا, سمندر ہوا سے کہا, ہوا نے جمع کر دیا. اللہ نے کہا کن, کھڑا ہو جا, زندہ ہو کر کھڑا ہوا. اللہ نے اس سے پوچھا غور سے سنو, یہ حرکت تو نے کیوں کی, یہ جلانے کا حکم تو نے کیوں دیا, کیوں دفنانے کا حکم نہیں دیا ہے؟ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے مخافتک. کیا جملہ ہے؟ مخافتک, اللہ تیرا ڈر. میرے اتنے گناہ ہیں اللہ, میں اتنا بڑا گنہگار ہوں اللہ, میں تیرے سامنے کھڑ نہیں پاؤں گا, تیرے سوالات کے جوابات نہیں دے پاؤں گا. اے اللہ تیرا ڈر ہے, اس کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا. آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیوں تو نے یہ عقیدہ رکھا, کیوں تو نے یہ فلاں؟ کچھ نہیں, اللہ کو ڈر اتنا پسند ہے میرے بھائیوں, سبحان اللہ. اللہ نے اسے معاف کیا, اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. شیخ البانی ان کی خود کی تقریر ہے, ان کی زبان میں ہے. یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی, اللہ سے ڈر کے تعلق سے یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. انبیاء کے بارے میں قرآن مجید بڑے اچھے انداز میں ایک جملہ قرآن کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. سبحان اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. آگے کا جملہ میرے ساتھ پڑھ لینا, آپ نہیں پڑھو گے تو دماغ میں بیٹھے گا نہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ, وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ ترم خاں کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو. ولا یخشون, یہ نبیوں کی عادت ہے, ولا یخشون احدا الا اللہ, اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, یہ نبیوں کا وتیرہ ہے. اور ڈرنا اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں, یہ فرشتوں کی عادت ہے. اللہ کے اولیاء موجود ہیں, ہم مانتے ہیں, یہاں منچ سے میں کہہ رہا ہوں,
اللہ کے اولیاء ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں. کون ہے اللہ کا ولی؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے، کبھی غم نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے. یہی اللہ کا ولی ہے. اور ساتھ میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں. ساری دنیا ڈر رہی ہوگی، ساری دنیا پریشان رہے گی، کیا ہوگا، فیوچر کیا ہو جائے گا، مگر اللہ کا ولی وہ ہے جو کبھی ڈرے گا نہیں. یہ ولیوں کی عادت ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں بہت سارے واقعات ہیں، شاید یہ موقع نہیں ہے سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کا. ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. 8 بجے مولوی صاحب، یونس صاحب کہاں ہیں؟ 8 بجے انشاءاللہ جی. اور باقی ہاں بھی 8 کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اطمینان رکھیں. فغطى اصحاب رسول اللہ، غور سے دیکھو کتنی بڑی بات ہے. فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم حنین. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو سنتے تھے صحابہ کرام، ان کے بارے میں جو تذکرہ آتا ہے، پہلا تذکرہ یہ ہے کأن علی رؤوسہم الطیر. ایسے بیٹھ کر بیان سنتے ہیں گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سننے کے آداب عطا فرمائے. کون سے جی؟ سننے کے آداب. بیان کیسا سننا ہے؟ صحابہ کے جیسا بیان سننا ہے. کیسے صحابہ کیسے سنتے تھے بیان؟ کأن علی رؤوسہم الطیر. سبحان اللہ، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی یہاں سے کوئی اٹھتا ہے، کبھی وہاں سے کوئی اٹھتا ہے، کوئی پتہ نہیں. اگر پیروں میں درد ہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھ کر سارے پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ، آداب مجلس اس کے اندر نہیں موجود ہیں. صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ اور اس میں ایک چیز یہ ہے، میں جملہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو حدیث صحیح حدیث ہے. فغطا، جب اللہ کے نبی کا بیان سنتے ایسا ڈر پیدا ہوتا ان کے سینوں کے اندر. وہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا تھا وہ چہرے پہ ڈال لیتے. عرب آپ دیکھتے ہیں، عرب اوپر ایک کپڑا ڈالتے ہیں، وہ کپڑا چہرے پہ ڈال دیتے. وَلَهُمْ حَنِينَ، اور چھوٹے بچے کی طرح وہ رونے لگتے تھے. بیانوں کا یہ اثر صحابہ لیا کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تو حال کیا ہے؟ جمعہ میں ذرا لمبا بیان ہو گیا جی، فوراً اس خطیب صاحب کو براکٹ میں بلائیں گے جی. کیا خطیب صاحب، گھڑی کون سی ہے، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے تمہاری گھڑی؟ ہماری تو حالت یہ ہے. سبحان اللہ، صحابہ کی حالت یہ ہے، اتنا اثر لیا کرتے تھے کہ روتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، اگر قبلہ ایسے ہی ہے مان لیجئے، بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اللہ کے رسول کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے، اس کمرے میں نبی بیٹھے ہیں. حضرت بلال جاتے ہیں، اے میرے نبی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا وزن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. بے ہوش ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے. پہلا سوال نبی کی زبان سے یہ نکلتا ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت بلال نے کہا نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنا پورا وزن اپنے ہتھیلیوں میں ڈال کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے دوبارہ سوال یہ ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا ہے نہیں پڑھا. اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تیسری بار جب اٹھنا نہیں ہوا، آپ نے کہا مر ابا بکر لیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو، اللہ اکبر، ابو بکر سے کہو نبی کی زندگی میں نبی کی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ امامت کرائے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے بچوں کو ابو بکر جیسا بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو ابو بکر جیسا بنائے رضی اللہ عنہ. جی ہاں، حضرت عائشہ آتی ہیں، میں نے وہ حدیث نوٹ کر لی ہے تاکہ میری زبان سے کہیں چوک نہ ہو جائے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ نے نبی سے کہا رضی اللہ عنہا، ان ابا بکر،
बेशक अबू बकर, बुखारी की हदीस है, बेशक अबू बकर इदा कामा फी मकामिक, तुम्हारी जगह पर अगर खड़े हो जाएंगे, इतना रोएंगे कुरान पढ़ते हुए, उनके सीने में इतना डर आएगा, सुभान अल्लाह, लोगों को आवाज सुनाई नहीं देगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमुर उमर लियुसल्ली बिन्नास, आप उमर को कह दीजिए वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। कुरान अबू बकर पढ़ रहे, रो रहे हैं। अबू बकर के सीने में सुभान अल्लाह इतना डर है कि वो इतना रोएंगे कि लोगों को आवाज सुनाई नहीं देगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह वो डर हमारे अंदर पैदा फरमाए। हदीस मुकम्मल कर देता हूं। बार बार जब इन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा लगता है जैसे यूसुफ को वो औरतों ने बहकाया था, तुम मुझे बहका रही हो, ये मकाम अबू बकर का है, अबू बकर से कहो वो मेरी जगह पर नमाज पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। इसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, कल भी मैं कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, इंशाअल्लाह अपने वक्त पर मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, आज भी कह रहा हूं, अल्लाह से दुआ कीजिए, उम्मत बहुत परेशान है, कोई शक नहीं है इसमें। आप मानिए आप नहीं मानिए, अल्लाह उमर जैसा हमें लीडर अता फरमाए। दुआ किए आज तक कभी? सीने पे हाथ रखकर कहिए, कभी आज तक दुआ मांगे अल्लाह हजरत उमर जैसा लीडर हमें अता फरमाए। आज के बाद मांगिएगा इंशाअल्लाह, मांगेंगे इंशाअल्लाह। अगर अच्छा लीडर मिल जाए, मसाइल हल हो जाएंगे, मसले हल हो जाएंगे। मैं सारा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे बाद नबी होते तो उमर होते, क्या फजीलत है, कुछ नहीं कहूंगा। फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं उमर रजी अल्लाह अन्हु, एक आदमी पीछे से आकर पेट में छुरा मारता है, अबू लुलू फैरोज नाम है उसका, सारी अंतड़ियां बाहर गिर जाती हैं। सुभान अल्लाह, सारी आंतें बाहर आ जाती हैं। 3 दिन जिंदा रहे, दूध मुंह से पिलाया जाता, आंतों से बाहर आ जाता। वो 3 दिनों में मेरे भाई, अगर ये सुनकर भी आप नमाज के लिए बहाने बनाए ना, तो फिर आपका यहां बैठना ही बेकार है। क्योंकि खून जा रहा था, अंतड़ियां बाहर आ गई थी, उसे बांधा गया था कपड़े से, सारी रात नींद नहीं आई। सुबह की नमाज के वक्त में जरा आंख लगी, एक सहाबी आए, कहा अजान हो गई है उमर। हजरत उमर ने कहा, इस हाल में भी नमाज टाइम पर पढ़ना है, इस हाल में भी नमाज वक्त पर पढ़नी है, नमाज वक्त पर पढ़े। एक जुमला हजरत उमर ने कहा, वो जुमला बताता है हजरत उमर के दिल में अल्लाह का डर कितना ज्यादा था। सुभान अल्लाह। मैं मिसालें देता जाऊंगा, जरा बात लंबी हो जाएगी, मैं इसे काट कर वो 5 बातें बता के बात खत्म कर लूं इंशाअल्लाह। क्या बोलते हैं, बात पूरी कर लूं जी और बढ़ाऊं? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके सुनने में और मेरे और आपके अमल करने में अल्लाह खैर और बरकत अता फरमाए। जी हाँ, हजरत उमर का जुमला है, नौजवानों में आपसे कहूंगा इंशाअल्लाह 2-3 जुमले हजरत उमर के, वैसे बहुत सारे हैं, 2-3 जुमले लिख के रखो इंशाअल्लाह। उसमें से ये भी एक जुमला है। एक जुमला मैं इससे पहले कहा था निजामाबाद में, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा तलबना अल इज़्ज़त बिदून अल इस्लाम अज़ल्लना अल्लाह। इसे लिख के रखो, ये हमारी तारीख है। नहनु कौम, हजरत उमर कहा करते थे, हम वो कौम हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है। किससे इज्जत मिली है? किससे मिली है? दौलत से नहीं, हमारे कारों से, हमारे बंगलों से, हमारी प्रॉपर्टी से नहीं। हम वो कौम हैं, अल्लाह ने हमें इस्लाम से इज्जत दी है। फमहमा तलबना अल इज़्ज़त बिदून अल इस्लाम अज़ल्लना अल्लाह। जब भी मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़कर दूसरी चीजों में इज्जत को तलाश किया, अल्लाह ने जलील कर दिया। लिख के रखो ये जुमला, लिख के रखेंगे इंशाअल्लाह। खासकर स्टूडेंट से मैं कहूंगा, पढ़ने वाले बच्चों से मैं कहूंगा, ये लिख के रखो, ये जुमला भी लिख के रखो इंशाअल्लाह। मरने से पहले हजरत उमर का जुमला है, लवदित्तु, मेरी ख्वाहिश है, अन अखरुज मिन दुनिया, मैं दुनिया ऐसी हालत में छोड़ूं, मैं दुनिया ऐसी हालत में छोड़ूं। हजरत उमर कह रहे हैं, जब आंतें बाहर आ गई हैं, लवदित्तु अन अखरुज मिन दुनिया कफाफन ला ली वला अलैया, मैं ऐसी हालत में छोड़ूं दुनिया, सुभान अल्लाह, कि मेरी नेकियां और मेरी बुराइयां बराबर हो जाए। अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाए। अगर मैंने इतना काम किया है, अच्छा खलीफा बना हूं, मगर एक वक्त वो भी था जब मैं नबी को मारने के लिए तलवार भी लेकर निकला था। नहीं, सोच के रो रहे हैं, सोच के रो रहे हैं, तुम्हारा और मेरा अमल क्या है मेरे भाई। उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, सुभान अल्लाह, हदीस में आता है, इज़ा वक़फ़ अला क़ब्र यबकी हत्ता बल्ला लिहयतु, जब भी किसी कब्र के पास खड़े होते इतना रोते जिस शख्सियत को मेरे नबी ने 40 मरतबा जन्नत की बशारत दी। कितनी बार?
اور وہ شخصیت کا عالم یہ ہے، ان کا ڈرنا یہ ہے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھی ہک جاتی۔ میرے بھائی مثالیں بہت زیادہ ہیں، کیا کریں گے تو ہمارے دل میں ڈر آئے گا۔ اصل یہ پورے عنوان کا لب لباب ہے۔ ایک 5 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، انگلیوں پر گناتا ہوں، اسے سن لیجئے گا، میں اپنا یہ خطاب انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائیوں، ٹھیک ہے؟ ارے تیاری نہیں چھوڑنے مجھے نو جی، ٹھیک ہے؟ ارے کچھ تو بولو۔ انشاءاللہ پہلی چیز، ڈر کیسے آئے گا ہمارے سینے کے اندر؟ پہلے نمبر پر اہل علم نے لکھا، سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں یہ چیز بیان فرمائی، علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، اللہ کا علم حاصل کرو، اللہ کا ڈر سینے میں آئے گا۔ کیسے بھی آپ، دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، جتنا تمہارا علم بڑھے گا اللہ کے بارے میں اتنا ڈر بڑھے گا، اور وہ عالم نہیں ہے جو علم تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے میری بات؟ جی، ایک دعا، اگر کسی عالم کو ایک دعا دینا ہے، کون سی دعا دیں گے آپ؟ اگر آپ کی ملاقات کسی عالم سے ہوئی، جی میں تمہارے سنتا ہوں، ابھی شیخ نے کہا یوٹیوب کے ہیرو ہیں، اللہ اکبر، کوئی ہیرو نہیں ہے بھائی، اللہ ہمیں بخشے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ایسا کوئی خطاب کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ اسے ریکارڈ کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے میرا کوئی چینل نہیں ہے، میں خود اپنا بیان کبھی ریکارڈ نہیں کرتا ہوں۔ آپ جیسے نوجوان ریکارڈ کرتے ہیں، اس میں سے کچھ خیر ہوتا ہے اسے پھیلا دیتے ہیں، اس میں بھی میری گزارش ہوتی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک مت رکھیے گا، سیدھی سادھی رکھیے گا، یہ حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، عوام الناس تک پہنچائیے گا۔ ہماری کیا اوقات؟ میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، ہمارے والدین نے کوئی نیکی کی ہوگی، اللہ نے اس کے دین کا کام ہم سے لیا ہے، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط ہے؟ کیسے کیسے کبار علماء موجود ہیں، ہمارے بڑے بزرگوں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ مقام ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، علم دین حاصل کریں، خود بھی حاصل کریں انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز انشاءاللہ انگلیوں پر گن لیتے ہیں، دوسری چیز ہے قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن مجید آپ ایک پارہ روزانہ پڑھنے کے بجائے 10 آیتیں روز پڑھیں، مگر وہ 10 آیتیں سمجھ کے پڑھیں۔ اگلی بار جب میری اور تمہاری ملاقات ہوگی، آپ انشاءاللہ مجھ سے کہیں گے ہاں میرے دل میں اللہ کا ڈر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو۔ سبحان اللہ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اتارا گیا ہے اور میں قرآن پڑھوں؟ نہیں عبداللہ، میں چاہتا ہوں دوسروں سے سنوں، آپ پڑھو میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، غور سے سنو، ہم قرآن سنتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، کہیں باہر نکل رہے ہیں، گاؤں کے باہر، ہمیں حیدرآباد جانا ہے، بنگلور جانا ہے، دور جانا ہے، شروع میں گھر سے نکلتے وقت قرآن لگاتے ہیں، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک دوست بولتا بس با قرآن بند کر با، اب وہ دوسرا لگا وہاں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، یہ گاڑی جا کر لاری کو ماری ہوئی ہے اور اس کے اندر جتنے ہیں سب مر گئے ہیں، مگر اندر میوزک برابر چل رہی ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے، لوگ جل گئے ہیں، برابر میوزک چل رہی ہے۔ ایسے سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں اللہ جب قیامت میں اٹھائے گا نا، میوزک کے ساتھ اٹھائے گا، جی ہاں میوزک کے ساتھ اٹھائے گا۔ قرآن سے دلچسپی ہماری ہونی چاہیے، قرآن پڑھو میں سنوں گا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا، آپ میں کہ اکثر حضرات جانتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء پڑھنا شروع کیے، پڑھتے 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 ایک آیت پر آئے، آپ کے اور میرے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی آیت پر، میرے نبی اتنا رو رہے تھے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا حسبک یا عبداللہ، اے عبداللہ بس کرو، آگے سنا نہیں جا رہا ہے، اتنا رو رہے تھے۔ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر رونا آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے۔ جانتے کون سی آیت ہو؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسے ہوگی وہ حالت جب سارے قوموں پر اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا، اور سارے گواہوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائے گا۔ یہ آیت جب نبی نے سنی، اللہ کے رسول رونے لگے۔ اب قرآن پڑھنا اور قرآن سننا، کتنی باتیں ہوئی، کتنی چیزیں ہوئی؟
ارے بھائی کچھ تو بولو. کوئی 2 بول رہے ہیں, کوئی 3 بول رہے ہیں, 5 میں کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 ہوئی. میں بھائی دعا کر کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ہے. کتنی چیزیں ہوئی؟ 2. حضرت 2 بول رہے ہیں اور یہاں سے 3 بول رہے ہیں. 3 والے بھی صحیح ہیں, 2 والے بھی صحیح ہیں جی. اس لیے کہ مولوی صاحب کون بولو, کسی بھی ناراض نہیں کرنا, ان کو بھی لے کو چلنا, ان کو بھی لے کو چلنا. آپ نے اسے 2 کو ایک سمجھ لیا ہے. قرآن پڑھنا الگ ہے اور قرآن سننا الگ ہے. اگر اسے دونوں کو الگ کر لیا جائے, یہ 2 ہیں. اور پہلی چیز ہے شریعت کا علم حاصل کرنا. کتنے ہوئے؟ اب تو ساری مجلس کہے گی کتنے؟ 3 ہوئی. 5ویں چوتھی چیز, سبحان اللہ, اکثروا ذکر حازم اللذت. موت کو یاد کرو, اکیلے جاؤ قبرستان, ساتھ میں ایک آدمی کو بھی نہیں لینا. اکیلے قبرستان جاؤ اور دوست مر گیا ہے کھڑ کر دیکھو, والد مرے ہوئے ہیں کھڑ کر دیکھو, بھائی مرا ہوا ہے کھڑ کر دیکھو. اللہ کی قسم ڈر آئے گا سینے میں, سینے میں ڈر آئے گا. اور یہاں میں بول دیتا ہوں, افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, والد مر گئے ہیں, خبر پر کھڑ کر والد کو کیا پڑھنا ہم کو نہیں معلوم. کیا دعا پڑھنا ابا کے لیے؟ خبر پر کھڑے ہو کر جس باپ نے اتنی محنت سے ہمیں پالا, ہمیں پوسا ہے. کئی لوگ ایسے ہوں گے قبرستان کی دعا یاد نہیں, اگر کوئی رشتہ دار مر گیا اس کے لیے پڑھنے والی دعا یاد نہیں. میں تمہارے سامنے بول دیتا ہوں, بات آ رہی ہے موت کی اس لیے بتا رہا ہوں. ایک صحابی نے کہا, ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, میری خواہش ہوئی وہ جنازہ میرا ہی ہوتا جی. ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, میری خواہش ہوئی وہ جنازہ میرا ہوتا. سبحان اللہ. یہ موقع نہیں ہے, وہ دعا کون سی ہے؟ شروع کا بولتا ہوں, باقی کا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اللہم اغفر لہو ورحم, آگے پڑھ لیں آپ انشاءاللہ تعالی. بڑی اچھی دعا. 4 باتیں. آخری بات, سبحان اللہ, مجالسۃ الصالحین. یہ مجھے مل ہی نہیں رہا, میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں, سبحان اللہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یقین مانیے ہمارے اندر بھی ڈر آئے گا. 2 بڑے علماء گزرے ہیں, ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ایک ابن قیم رحمہ اللہ. ابن قیم کہا کرتے تھے, جب لگتا کہ دل ذرا کمزور ہو گیا, عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے, ہم جا کر ابن تیمیہ کے ساتھ کچھ دن رہ جاتے. ایسی اثر انداز شخصیت تھی, کچھ دن رہنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاتا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرو, اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے, اللہ ایسے نیک لوگ ہمارے اطراف رکھیں. اللہ ہماری دوستی, ہمارے بچوں کی دوستی اللہ ایسے لوگوں سے عطا فرمائے. آخر میں ایک دعا ہے, اس دعا کے ساتھ میں اس درس کو ختم کر لیتا ہوں. ہمیشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. آج بھی حرم کے اندر ہر سال رمضان میں یہ دعا میں سنتا ہوں, بہت سارے علماء اکرام یہ دعا مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے. اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے سینے میں اس کا ڈر پیدا فرمائے. اللہ نمازوں کے اندر اللہ خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اللہ عبادت میں اللہ لذت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صرف اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عمراء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اوقاف کی, اللہ ہمارے اوقاف کی جو اس وقت تلوار لٹک رہی ہے, اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سارے مسلمانوں کو جب ملت کا مسئلہ آئے, امت کا مسئلہ آئے, اتحاد کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ جیسے انٹلیکچوئل, پڑھے لکھے اور بہترین لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ باتیں میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتا سکوں. اس کے بعد ان بھائیوں کا خاص طور سے میں ہر جگہ شکریہ ادا کرتا ہوں, یہاں بھی ادا کروں گا, جو والنٹیئر بچے ہیں,
جو نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ روڈ پہ کھڑے ہو کر گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کا انتظام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو یہ بچے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔